کرتے تھے. یہ کمزور دل عورت اپنے معصوم دودھ پیتے بچے کو لے کر آ رہی ہے. آقا اسے قبول کر لیجئے. آپ نے فرمایا کہ یہ کیا کرے گا؟ کہا آقا جب آپ جہاد میں جائیں گے سامنے سے پتھر آئیں گے, سامنے سے نیزے کے حملے آئیں گے, میرے بچے کو آگے کر دینا, میرا بچہ شہید ہو جائے پر آپ کو زخم نہیں آنا چاہیے. یہ محبت اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا پڑے گی. میری ماں کو بھی دل میں پیدا کرنا پڑے گی, مردوں کو پیدا کرنا پڑے گی. جب یہ محبت پروان چلے گی, عروج پر آئے گی تو میرے بھائیوں سارے کام ہمارے آسان ہو جائیں گے, سارے کام ہمارے آسان ہو جائیں گے. تو دوسری محبت کیا علامت ہے؟ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی وہ اپنے مال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے گا. آپ کہو گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں, ہم مال کہاں لگائے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں, ہم مال کہاں لگائے؟ میں کہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں پر نبی کا دین تو موجود ہے. نبی کا دین تو موجود ہے, نبی کی حدیث تو موجود ہے, آپ اس پر لگاؤ. نبی کے گھر تو موجود ہیں. نبی کے گھر کو کیا کہا گیا ہے؟ مدرسے. کہ مدرسہ کہا ہے کس کا گھر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر. اس لیے مدرسے کے پڑھنے جو طلبہ ہیں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان. کون ہے؟ مہمان ہے. تو نبی تو موجود نہیں پر نبی کا گھر تو موجود ہے, نبی کا دین تو موجود ہے, نبی کا حدیث تو موجود ہے. آپ اس پر لگاؤ, مزہ بھی آئے گا, نبی کی روح بھی خوش ہوگی. اور بدلہ جو اللہ تمہیں دے گا اس پر, کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے من ذا الذی یقرض قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا, کہ کوئی ہے مجھے جو 1 روپیہ قرضہ دے میں 10 گنا بڑھا کے دوں, میں 10 گنا بڑھا کر کے دوں. اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ مجھے 1 روپیہ دو میں 10 بڑھا کر دوں گا. کوئی ایسی مثال مل سکتی ہے جس نے دین کے کام میں خرچ کیا ہو, فقیر ہو گیا ہو؟ ہاں تمہیں ایسی مثالیں مل سکتی ہیں کہ مقدمات لڑتے لڑتے دوائیوں میں خرچ کرتے کنگال ہو گئے ہو, لیکن آپ کو ایک مثال ایسی نہیں مل سکتی جو دین کے کام میں خرچ کرتے تو کنگال ہو گئے ہو. ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انار لے کر کے آئے. ایک انار لائے, باہر صدا لگا دی کہ بھائی میں فقیر ہوں, بھوکا ہوں. وہ انار اٹھا کر کے دے دے فقیر کو. اب تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ انار لے کر کے آئے, حضرت فاطمہ رضی اللہ کی گود میں ڈالے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ڈالے. حضرت فاطمہ نے کہا بھائی 10واں کیا کیا؟ وہ میں تو لاؤ. اس نے کہا کہ من کر دیا. کہا فاطمہ تجھے کیسے پتا؟ کہا کہ میں نے 1 اللہ کے راستے میں دیا تو اللہ نے کہہ رکھا کہ مجھے میرے راستے میں 1 دے گا 10 ملیں گے. 10واں تو لاؤ, کیا ہے رکھا؟ کہا لے بھائی 10واں ملے. تو 1 خرچ کرو گے 10 ملے گا. رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی مالکن اس کی نوکرانی ہے, تو وہ گئی 18 روٹی لے کر کے آئی. کہا مالکن روٹی آئی ہے؟ کہا نہیں میری نہیں ہو سکتی. کہا کیوں؟ کہا کہ میری نہیں ہو سکتی ہیں. کہا مالکن اتنی دیر کے بعد میری بھوک بڑی جوڑ لگی, لے لو کھائیں. کہا نہیں میری نہیں ہو سکتی, دوسرے کا حصہ ہے. کہا کیوں؟ کہ میں نے صبح 2 روٹی فقیر کو دی تھی, میرے حقے میں 20 بنتی ہیں, یہ تو 18 ہی ہیں. تو نوکری نے کہا کہ بھائی میں بھوک بڑی جوڑ لگی تھی, میں نے رکھ لیا تھا, اس لیے 20 ہیں روٹی. تو 1 خرچ کرو گے 10 ملے گا. 1 کا 10. کوئی ایسا ہے بزنس کہ 1 کا 10 دے سکے؟ دھونا دینے انہیں مجاکات مرمت آتی ہے, لیکن اللہ اعلان کر رہا ہے کہ مجھے 1 2 قرضہ میں 10 بڑھا کے دوں. تو اس لیے مدرسوں پر کچھ خرچ کرو, دین کے کام میں خرچ کیا کرو, ان میں جو برکت ہوگی. صرف عیاسی میں نہیں برکت آنے والی, عیاسی میں برکت آنے والی نہیں. اگر برکت آنے والی ہوتی تو قارون کی برکت آ سکتی تھی, حامان کو بھی برکت آ سکتی تھی. اگر اس دنیا کے اندر کوئی سب سے بڑا اگر دولت مند گزرا ہے تو قرآن نے کیا کہا؟ قارون ہے. کہ قارون کی خزانے کی کنجیاں تو 70 کھچڑوں پر لد کے جایا کرتی تھی, اتنا بڑا دولت مند تھا, لیکن پھر بھی وہ زمین کے اندر پھنسا. کیوں؟ مغرور تھا وہ دولت کے اندر. موسیٰ علیہ السلام نبی تھے. اب یہ کہنے لگا کہ یار کیا بات ہے کہ موسیٰ نبی کے پیچھے سب زکاری کون چلتی, میرے پیچھے تو جائے, اب دولت ساری میرے پاس ہے. اب جیسے ایک بندہ نبی کی بات مان سکتا ہے ویسے دولت مند کی کہاں مان سکتا ہے؟ اب سب جو ہے کہا کرتے, اب اس نے کیا کیا کہ رمائش کے لیے باہر نکلا, اپنے دولت کے خنجر بڑے بڑے بکسوں وغیرہ سے لاد کے باہر نکلا. اب ادھر دیکھ کر کے لوگ اش اش کر ہی رہے تھے کہ اللہ کا قہر نازل ہوا, پیر دھس کے گھوڑے تھے. اب جب اتنا گیا تو کہنے لگا کہ اے موسیٰ مجھے معاف کر دو. موسیٰ سے ہمیں چھوڑ کھائے تھے کہ تو معافی کا تو کوئی حق نہیں, اے زمین اس کو اور دبوچ, اس کو اور دبوچ. اب جیسے کہا تو یہاں تک کہ پہنچ گیا. اب سمجھ گیا کہ کوئی خدا ہی کی طاقت ہے جو مجھے نیچے کھینچ رہا ہے, کوئی مجھے نیچے کھینچ رہا ہے. پھر کہا کہ اے موسیٰ مجھے معاف کر دو. کہا کہ نہیں معافی کا تو حق نہیں ہے,
موسیٰ سے بھی چوٹ کھائے ہوئے تھے. کہا معافی کا کوئی حق نہیں ہے اے جس کو اور کچھ حتیٰ کہ دھیرے دھیرے پورا دھس گیا, زمین برابر ہو گئی. عیاسی میں خرچ کرو یہی حال ہوگا, اور یہی حال ہوا ہے. ہم نے عیاسی میں خرچ کیا, اس میں لاک ڈاؤن لگا, ایک سے ایک عذاب آئے, ایک سے ایک پریشانیاں آئی, نہ معلوم کتنے پاپڑ بیلنے پڑے ہوں گے اس میں 2 سال کے اندر. کیوں؟ کیونکہ ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ کہاں ہم پیسہ خرچ کریں, جائز جگہ میں پیسہ خرچ کریں, ناجائز چیز میں پیسہ خرچ کریں. تو اسے نبی کے دین کو لگاؤ. دوسری علامت کیا ہے کہ اپنے پیسے, اپنے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی, اپنے مال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے. تیسری علامت کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سے محبت ہوگی وہ اپنی جان کو بھی لگائے گا, اپنی جان کو بھی لگائے. میرا مال بھی کس کے لیے؟ آپ کے لیے. میری جان بھی کس کے لیے؟ آپ کے لیے. آپ دیکھو میں صحابہ کی آپ کے سامنے مثالیں دوں گا. کیوں؟ کہ وہ صحابہ ہمارے معیار ہیں ہر چیز میں. کیسے عداوت کرنا, کیسے بغاوت کرنا, کیسے محبت کرنا, ہر ایک چیز میں کا معیار ہیں ہمارے لیے. حضرت ابو بکر, اس میں بھی پہلے مثال دیکھو کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ عاشق زار ہیں. کسی فارسی صاحب نے کہا تھا این ہفت جمی و ہفت فلک نازک و ہفت فلک و ہفت اختر نازک برجام جمبر آئین سکندر صدیق و حضرت پیمبر نازک. کسی کو ناز دے دو اتقاق پر اور کسی کو ناز ہے علم و ہنر پر. میں ناز کروں کس پر؟ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کہ دیکھو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے لگا رہے اپنے جان کو داؤں پر اور کیسے لگا رہے اپنی عزت کو داؤں پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں لوگوں کو دعوت دے رہے تھے, اور اتنے میں ایک سردار قریش آئے, آپ پر ٹوٹ پڑے, آپ کو مارنے لگے. اتنے میں حضرت ابو بکر کو پتا چلا, دوڑے ہوئے آئے اور کہا, ان کی زبان پہ ایک جملہ جاری ہوا, اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, کہ تم ایسے بندے کو قتل کر رہے ہو جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے, میرا رب اللہ ہے. ادھر بدبختوں نے اللہ کے نبی کو چھوڑا, حضرت ابو بکر پیٹ گر پڑے, ڈوٹ مارنا جو شروع کیا, مارتے مارتے گرا دیا. امیہ بن خلف بدبخت نے جوتا اتارا, آپ تو کہا حضرت ابو بکر کے چہرے پر جوتے مارے کہ آپ کا چہرہ سوج گیا اور پھر گر گئے, بے ہوش ہو گئے. امیہ بن خلف جوتا پہن کر آپ کے پیٹ کے اوپر کودا, اور یہ حال ہو گیا تھا کہ چہرے سے پہچانا نہیں جاتا تھا کہ آپ حضرت ابو بکر ہیں, حضرت ابو بکر ہیں. حضرت ابو بے ہوش ہو گئے, 1-2 سانسیں آ رہی تھی, 1-2 سانسیں آ رہی تھی. خاندان کے لوگ آئے, آپ کو اٹھا کے لے گئے, آپ کو خاندان کے اندر لے گئے. حضرت ابو بکر میں ہیں, صبح سے شام ہو گئی, عصر کا وقت ہو گیا, کوئی ہوش نہیں ہے. عصر کے بعد ہوش آیا, لیکن واہ محبت, واہ عشق, کیا نبی سے محبت تھی. ہوش آنے کے بعد پہلا بول کیا تھا کہ میرے نبی کا کیا حال ہے, میرے نبی کا کیا حال ہے. خاندان کے لوگ چھوڑ کے چلے گئے, جس کی وجہ سے مصیبت آئی, جس کی وجہ سے آفت آئی, انہی کو یاد کر رہے ہیں. ماں نے کہا کہ بیٹا صبح سے شام ہو گئی ہے, تیرے منہ میں کچھ نہیں گیا ہے, دودھ لے کے آئے کا بیٹا پی لو. کہا حرام ہے میرے اوپر دودھ کا پینا, جب تک کہ میں اپنے نبی کا دیدار نہ کر لوں, میں اپنے نبی کا حالت نہ معلوم کر لوں. ام حکیم کو بھیجا گیا, وہ گئی, دوڑی گئی, آپ سے خبر لے کر آئی. کہا کہ آپ سے خیریت سے ہیں, آپ عافیت سے ہیں. کہا نہیں, مجھے چین نہیں پڑتا, مجھے چین نہیں پڑتا, مجھے لے کر کے چلو, میں خود اللہ کے نبی جا کر کے دیدار کروں گا کہ مجھے سکون ہو دے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ لیکن مجھ سے چلا نہیں جاتا, اللہ کے نبی کو برا کے لے آؤ کہ نہیں یہ بے ادبی ہو جائے گی. میرا خود حق بنتا ہے کہ میں اللہ کے نبی کے پاس جاؤں. آپ ماں کے ذریعے اور 2 لوگوں کے ذریعے جا رہے ہیں, پیر گھسٹنے, آپ کے پیروں میں جہاں چلنے کی طاقت نہیں ہے, پیر گھسٹتے اسی حالت میں پہنچے. آپ دار ارقم میں موجود ہیں, دستک دی, دستک دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے, دیکھا اپنے یار کو اس حال میں تو رونے لگے, اس حال میں دیکھے تو رونے لگے, اور کہا کہ میرے یار کا لوگوں نے کیا حال کر دیا ہے, میرے یار کا لوگوں نے کیا حال کر دیا ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی بھی رو رہے ہیں, حضرت ابو بکر بھی رو رہے ہیں. کس بات پر؟ کہ میرے یار کا لوگوں نے کیا حال. یہ 1-2 واقعات نہیں ہے. تو آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت تھی, بے پناہ محبت تھی, بے پناہ محبت تھی. غار ثور میں یاد کرو, غار ثور میں یاد کرو, جسم کے کپڑے پھاڑ کر سارے سوراخ بند کیے, ایک سوراخ باقی رہا, انگوٹھا لگایا, اگر کوئی کیڑا کاٹتا ہے کاٹ لے, پر نبی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. غار صاف کیا, پھر آگے میں آقا کو بلایا, تشریف لائیے آقا. غار سے نکلے ہیں, غار سے نکلے ہیں, اور حضرت ابو بکر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ستا رہی. سراقہ بن جوسم پیچھا کرتے ہوئے تک کے پہنچ گئے. حضرت ابو بکر نے دیکھا تو رونے لگے. کہا کہ حضرت ابو بکر کیوں رو رہا ہے؟ کہا میں اپنے لیے نہیں روتا, میں آپ کے لیے روتا ہوں. مجھے تکلیف پہنچے کوئی بات نہیں, اگر میرے ہوتے ہوئے آپ کی تکلیف پہنچے تو ہلاکت نہیں میرے لیے. یہ ظالم دشمن پیچھا کرتے یہاں تک کہ آ گئے. آپ نے فرمایا
फरमाएंगी अल्लाह सालिसुमा कि अबू बकर क्या ख्याल है तुम्हारा इन दो के बारे में, तीसरा हमारे साथ खुदा भी है। वो जालिम के पैर धंसे नीचे गिरा और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बेफिक्र का फिक्र सताई में किस तरीके से मदीना पहुंचे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं, कभी इधर कभी उधर। आपने फरमाया कि क्या तमाशा कर रहे हो, कभी आगे चलते हो कभी पीछे, कभी दाएं चलते हो कभी बाएं, ये क्या तमाशा कर रहे हो। कहा अल्लाह के नबी मुझे जब ख्याल आता है कि कहीं दुश्मन आगे से न आ जाए तो मैं आगे आ जाता हूँ, फिर ख्याल आता है कि दुश्मन पीछे से न आ जाए मैं पीछे आ जाता हूँ, फिर ख्याल आता है कहीं दाएं बाएं से न आ जाए मैं दाएं बाएं आज से आ जाता हूँ, ताकि आपको तकलीफ न पहुंचे। क्या मोहब्बत थी, क्या इश्क था। इसीलिए आपके वालिद आपके हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद अबू कुहाफा ईमान लाए, 80 साल के बाद नाबीना हो चुके हैं, ईमान लाए। और फिर उसके बाद में अल्लाह के नबी ने कहा कि तुमने अब्बा को क्यों तकलीफ दी थी, मुझे कहता मैं खुद जा करके कलमा पढ़ा देता। कहा अल्लाह के नबी नहीं, मेरा बाप खुद हकदार बनता कि आपके खिदमत में चल के आए, मैं आपको तकलीफ नहीं दे सकता। ईमान लाए अबू कुहाफा ने। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक कोने में बैठ कर रोने लगे। कहा कि लोगों ने पूछा अबू बकर रोते क्यों है, ये कैसा रोना। कहा कि मैं रो इस बात पर रहा हूं कि काश आज मेरे अब्बा की जगह अबू तालिब ईमान लाते, आज मेरे बाप की जगह अबू तालिब ईमान लाते। क्यों, तुम्हारा बाप ईमान लाया तो क्या हुआ, मेरा बाप ईमान लाया मुझे तकलीफ का मुझे सुकून मिला, मेरा कलेजा ठंडा हुआ है। अबू तालिब ईमान लाया तो नबी का कलेजा ठंडा हो जाता। मुझे ज्यादा पसंद है कि नबी का कलेजा ठंडा हो मेरे कलेजे के ठंडे होने से। कैसी मोहब्बत थी, कैसा इश्क था। ये मोहब्बत अपने अंदर पैदा करना पड़ेगी। और ये दूसरी अलामत, तीसरी अलामत क्या भाई, कि जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होगी अपनी जान को लगाएगा, अपनी जान को भी लगाएगा। आप देखो, और ये सिर्फ अबू बकर के अंदर मोहब्बत नहीं थी बल्कि सारे सहाबों के अंदर कूट-कूट की मोहब्बत भरी हुई थी। आप याद लो गज़वे अहद का मौका, गज़वे अहद का मौका, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हुए, हर देखा तलहा आपको उठा करके लाए, आपको बैठा दिया, आपको तोहद पहाड़ के बीच में दर्रा था, इधर भी चट्टान इधर भी चट्टान, बीच में एक सुराख था उसमें बैठा दिया। लेकिन खुद पीछे से आए कुछ कुफार आप पर हमले किए। कहा कौन मेरा दिफा करेगा, कौन मेरा दिफा करेगा। हज़रत तलहा ने कहा अल्लाह के नबी भाई, कहा तू रुक जा। एक सहाबी बड़े अंसारी सहाबी आगे बढ़े, शहीद हुए, दूसरे बड़े शहीद हुए, तीसरे बड़े शहीद हुए। 9 सहाबी 9 अंसारी सहाबी एक एक करके शहीद हो गए। किस पर जान दे रहे हैं, अल्लाह के नबी पर जान दे रहे हैं। फिर हज़रत तलहा पहुंचे, आप कौन किस ताकत से मुकाबला करेगा। हज़रत तलहा ने कहा अल्लाह के नबी भाई, इन्होंने तलवार ली, अकेले तलहा ने सबके मुंह मोड़ दिए, किसी को कत्ल किया, किसी को जख्मी किया, अकेले मुंह मोड़ने भगाया वहां से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत तलहा की तारीफ की, हज़रत तलहा की तारीफ की। इधर से अबू दुजाना आए, चेहरा आप सल्लम की तरफ किया, फिर दुश्मनों की तरफ किया, तीर आता अबू दुजाना के पेवस्त हो जाता है, नेज़ा आता अबू दुजाना के पेवस्त हो जाता है। और क्या कहते हैं इसी हालत में, लेकिन वो हरे मोहब्बत, वो हरे इश्क, हज़रत अबू दुजाना अपनी जगह से डस सिमस नहीं होते थे। क्यों, आका का चेहरा देख रहे हैं। महबूब सामने हो तो तकलीफ का एहसास नहीं होता, महबूब सामने हो तो तकलीफ का एहसास नहीं होता है। इसलिए अल्लाह तीर पर तीर खाते गए और इधर हज़रत सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु तीर चला रहे हैं, अल्लाह के नबी उन्हें तीर दे रहे हैं, अल्लाह के नबी सर ऊपर करते हैं। हज़रत सुफियान क्या करते हैं कि आका ना चेहरा आप ऊपर न करें, नहरी तू नहरी, अल्लाहु अकबर, नहरी तू नहरी। आका मेरा सीना हाजिर है जख्मों के लिए, मेरा सीना हाजिर है नेज़ा सहने के लिए, मेरा सीना हाजिर है पत्थर सहने के लिए। आप सर ऊपर न करें कहीं ना गाने तीर आप पर लग जाए। कैसी मोहब्बत थी, कैसा इश्क था। ये मोहब्बत अपने अंदर पैदा करना पड़ेगी। ये तीसरी अलामत। चौथी अलामत क्या थी कि जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होगी आपके दीन के लिए भी जान लगाएगा, आपके दीन के लिए भी जान लगाएगा। अब इसमें सहाबा की मिसालें आगे देखो कि सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद जब देखा एक जो क्या कहते दावा किया नबूवत का, मुशैलमा कज़्ज़ाब ने, बकबक ने नबूवत का दावा किया। हज़रत अबू बकर ने भेजा था और फिर सहाबा जाकर के जो डट के मुकाबला किया। उसी जंग में हज़रत इकरमा ने कहा था कि आओ आज कौन मेरे हाथ पर मौत पर बैत करता है, कौन मौत पर बैत करता है। 400 सहाबा ने सबने मौत पर बैत की थी। और फिर जो डट के मुकाबला किया थी तो मुसलमा कज़्ज़ाब की जो फौज थी वो सब किले के अंदर घुस गई। और किले की दीवारें इतनी मजबूत थी, दरवाजा इतना बड़ा था, आप क्या हो कोई नकब लगाए नहीं जा सकता, किला तोड़ नहीं सकता, अंदर जा नहीं सकता। अभी मार्का सख्त नहीं हुआ है, अभी कामयाबी तो नहीं मिली है, अब क्या हो सकता है। अल्लाहु अकबर। एक सहाबी थे हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु।
انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کہا کہ اب اس وقت کوئی نقب لگائی نہیں جا سکتی ہے، کوئی اندر جانے نہیں، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے. کیا راستہ ہے؟ مجھے اپنے یوں ہاتھ پہ لو اور یوں خدا ادھر چھلانگ مارو. لوگوں نے کہا بھلا تم اپنی جان کو اپنے ہاتھ سے اپنے جہان سے. کہا نہیں نہیں، آج موقع آیا مجھے نبی کی دین کے جان دینے کا موقع آیا، آج میں آیا ہے. لوگوں نے سمجھایا کہ نہیں. اب لوگوں نے یوں کیا اور یوں چھلانگ لگائی اور اوپر سے جا کے گرے، جائے سے جیسے اوپر سے گرے بھدرا مچ گئے، نور کون سا جن گیا. اب جیسے ہی بھدرا مچ گئے، حضرت برا بن عازب ایک اور صحابی تھے حضرت زرار بن ازور رضی اللہ عنہ، یہ دونوں ہاتھ سے تلوار چلاتے تھے. اور جیسے ہی گرے بس تلوار چلانا شروع کر دیا، وہاں سے مجمع وہاں سے چھٹا اور قلعے کا دروازہ کھول دیا. یہ کون سی طاقت تھی، یہ کون سی قوت تھی؟ یہ نبی کی محبت کی طاقت تھی، اللہ کی محبت کی طاقت تھی، نبی کے دین کی محبت طاقت تھی، اللہ کے نبی کی طاقت تھی. اگر اللہ کے دین کی طاقت تھی پھر دروازہ کھول دیا اور چند منٹ میں کیا کہتے میدان صاف کر دیا. اور وہ بدبخت مسلمہ قذاب نے ویسی نے اسی انداز کا برچھا مارا جس انداز کا برچھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے مارا تھا. اور ویسی نے برچھا مارا، اس ویسی کے برچے سے یہ ملعون بدبخت قتل ہوا. اور ویسی نے نعرہ لگایا اے اللہ آج تو مجھ سے راضی ہو جا، آج تو مجھ سے راضی ہو جا. اور کہنے لگی آج میرے نبی کی روح مجھ سے راضی ہو جائے. کیوں؟ میں نے کفر کی حالت میں سب سے افضل ہستی حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، آج ایمان لانے کے بعد سب سے بدترین کافر اس مسلمہ قذاب کو جہنم میں پہنچا دیا. تو یہ چوتھی علامت کیا ہے کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی وہ اپنے دین کو بھی اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر بھی اپنی جان لگائے. پانچویں علامت، بس یہ آخری وقت بیان کر دوں، بس پانچویں علامت کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی وہ آپ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اپنی اتباع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نکالے کہ نبی کا حکم ٹالنا اس کے بس میں نہیں ہوگا. کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی. آپ دیکھو شراب کا حکم آیا ہے، کسی صحابی نے نہیں کہا تھا کہ مجھے ایک میرے گھر میں رکھی ہوئی ہے میں بیٹھ کے دوبارہ کاروبار نہیں کروں. نہیں، حکم آیا شراب کا، سارے کے سارے کو پورے کر دی. مکے میں ایسے شراب پہ رہی تھی کہ جیسے کیا کہتے ہیں برسات کا پانی ہو، برسات کا پانی ہو. حکم آیا ہے پردے کا، رات میں پردہ کے حکم سنایا گیا. رات میں آیا، صبح مسجد نبی میں صحابیات پہنچی، عورتیں پہنچی، سب پردے کے ساتھ. ایک عورت پردے کے ساتھ نہیں تھی. پردے سے نہ ہونے کی مراد باضابطہ نقاب و چادر سے نہیں تھی. انہوں نے اسی وقت اپنے بچے کو بھیجا کہ جاؤ گھر سے چادر لے کر کے آؤ. لوگوں نے کہا، عورتیں نے کہا کہ جب تمہیں معلوم نہیں تھا تو تمہارے اوپر حکم بھی نہیں تھا. کہا اب تو پتہ چل گیا ہے، اب تو پتہ چل گیا ہے. اب اگر اس کے بعد میں نبی کے حکم کے خلاف اگر نکلے گا تو نبی سے بغاوت ہوگی، نبی کی مخالفت ہوگی. میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ مجھے نبی کی مخالفت ہو. اسی وقت چادر منگائی، اپنے آپ کو لپیٹ میں گئی ہیں. میری ماں اور بہنوں ذرا اپنے اندر بھی دیکھ لو کتنی حیا ہے، کتنی پاک دامنی ہے، کتنی پردہ ہے. اللہ کے لیے آپ بے حیا نہ بنے، اللہ کے لیے آپ بے حیا نہ بنے، اللہ کے لیے آپ بے حیا نہ بنو. جنہوں نے بے حیا جس کے ساتھ پیٹتی پھر رہی ہیں انہوں نے بے حیا کی پھٹکار کے ساتھ چھوڑ دیا. آپ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو قصہ سناؤ، ام کلثوم کا قصہ سناؤ، ام حبیبہ کا قصہ سناؤ، فاطمہ کا قصہ سناؤ کہ حضرت فاطمہ رات میں پہلی کا چاند نہیں دیکھ رہی ہیں، رات میں پہلی کا چاند نہیں دیکھ رہی. ابا نے پوچھا کہ بیٹی چاند دیکھا تھا، پہلی کا چاند دیکھا تھا؟ ابا نہیں دیکھا تھا. کیوں نہیں دیکھا تھا؟ پہلی کا چاند تھا، دیکھنا چاہیے تھا. کہا ابا پہلی کا چاند خاص طور سے مرد دیکھتے ہیں اور مردوں کی نگاہ چاند سے جا کر ٹکراتی ہے. میں اگر چاند دیکھتی میری بھی نگاہ چاند پر جا کر ٹکراتی. جہاں مردوں کی نگاہ پہنچ رہی ہے وہاں اگر میری نگاہ پہنچ جائے میں اس کو بھی حیا کے خلاف سمجھتا ہوں. اللہ اکبر، یہ تو ہمارے تصور بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے اپنے اندر بھی دیکھو کہیں ایسا نہ ہو ہماری بہنوں کو کیا کہتے ہیں بے گھر لے چل جا رہا ہے. کسی زمانے میں ماحول یہ تھا کہ عورتوں کے اندر پردہ تھا، لیکن آج پردہ نکل گیا ہے، پردہ چلا گیا. پردے کا مطلب یہ نہیں کہ پردہ وہ والا، سمجھ گئے؟ ہاں پردہ جو کیا کہتے ہیں جو ماں بہنوں کے اندر پردہ ہے. میری ماں اور بہنوں، کس نبی کی سنت کو چھوڑا جس کے آنے کے بعد تمہیں عزت ملی، جس کے آنے کے بعد تمہیں عزت ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عورتوں کا اتنا حال برا ہوتا تھا، اتنا حال برا ہوتا تھا کہ نابالغ کو بیان کرنے میں کیا کہتے ہیں تکلیف ہوتی ہے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کہا نہیں یہ کچھ نہیں. عورت کا حق سمجھایا اور کہا کہ ماں کا حق سمجھایا، سب کو حق سمجھا کیا حق ہے.
اس زمانے میں جہالت کے زمانے میں ماحول یہ تھا جب کسی کا شوہر مر جاتا تھا تو اگر ناچ کا دوسرا بیٹا ہوتا تھا تو اپنی ماں کو وراثت سمجھ کر کے اپنے باپ کو وراثت کو سمجھ کر کے منہ کالا کر سکتا تھا. سوتیلا بیٹا جو ہوتا تھا اپنے باپ کی وراثت کو سمجھ کر کے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرتا تھا اور اس کے دن ایسے گزارنے ہوتے تھے 4 مہینے تک کے اسے اندھیری کوٹھلی میں رکھا جاتا تھا. اسے جب کھانا دیا جاتا تھا کتوں کے طریقے سے ڈھکیل کے دیا جاتا تھا اور اسے 4 مہینے ناخن کاٹنے کی اجازت نہیں تھی, کھلم کھلا جانے کی اجازت نہیں تھی, کسی تقریب کسی فنکشن میں جانے کی اجازت نہیں تھی. لیکن جو آپ اس میں آئے تو کہا نہیں یہ کچھ نہیں ہو سکتا. جو عورتوں کا حق ہے عورتوں کا حق بتایا, جو ماں کا حق ہے ماں کا حق بتایا, جو بیٹیوں کا حق ہے بیٹیوں کا حق بتایا کہ بیٹیوں کا زندہ درپور کر دیا جاتا تھا جہالت کے زمانے میں. وہ آ کر کے کاغذ میں حیات کے تمہیں حق بتایا, آج تم وہی سی کی بتائے حکموں کے خلاف چل رہی ہو, حکموں کے خلاف چل رہی ہو. قرآن کریم میں ایک اللہ تعالیٰ نے واقعہ ذکر کیا, کیا خوبصورت تعبیر ہے اس کی کہ کیا ہے کہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا واقعہ ذکر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھاگے مصر سے پہنچے مدین. اب مدین میں جو ہے ایک کنواں تھا تو وہاں پر جو ہے مرد و عورتیں پانی پیا کرتے تھے اپنے جانور کو, پہلے مرد پلاتے بعد میں عورتیں. تو شعیب علیہ السلام بوڑھے تھے اس لیے جا نہیں سکتے تھے, ان کی بیٹیاں جایا کرتی تھی. اب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ان بیٹیوں سے کہا کہ تم پانی کو نہیں پلاتی, کہا پہلے مرد پلائیں بعد میں ہم. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ ڈھول کھینچی اور پانی بھرتی ان بکریوں کو پانی پلا دی ان بچیوں کو. اب یہ بچیاں فوراً گھر واپس ہو گئی. ابا کو صبح ہوا کیا جلدی کیسے آ گئی, آج جلدی کیسے آ گئی. جب گھر کے اندر پوچھ گچھ ہوگی تو بہنیں ہماری سیدھی رہیں گی کہ نہیں ہمارے ماں باپ دونوں پوچھتے بہت ہیں, ہمارے ماں باپ بہت پوچھ گچھ کرتے ہیں. اور جب اگر گھر کے اندر پوچھی گچھ نہیں ہوگی, تمہیں معلوم ہے کہ گھر اسکول کا راستہ 40 منٹ کا ہے, اس سے فوراً سوال کرو 50 منٹ تم نے کہاں لگائے, یہ 10 منٹ کہاں کے لگائے تم نے. جب مسلسل تم سوال کرتے ہو تو ہماری بہنیں سیدھے رہیں گی. اور جب اس کا تم سوال نہیں کرو گے تو کبھی 40 منٹ گوائیں, 4 گھنٹہ گوائیں, کبھی پورا دن نہیں گواتے. کیوں کہ ہم نے پوچھا ہی نہیں. آپ جیسے پہنچے تو ابا کو صبح کیا, تم نے پہلے کیوں آ گئی, کہا کہ ابا جی ہمارا مہمان تھا, اس نے ہمارے بکریوں کو پانی پلا دیا, جلدی آ گئے. کہا اس کا تو ہمارے اوپر احسان ہو, جاؤ بلا کے لاؤ. اب جب بلانے گئی ہیں اس وقت جب آگے قرآن نے تصویر کسی کی کیا ہے تمسی الاستحیا کہ وہ بچی حیا کے اوپر سوار ہو کر کے جا رہی تھی, یعنی حیا اس کی سواری تھی اور وہ حیا کے اوپر سوار تھی. قرآن نے نقشہ کھینچا کہ جب مسلمان بچی گھر سے باہر نکلے تو اپنے اس کے چال چلن سے نقل و حرکت سے پتہ چلے مسلمان والی, یہ مسلمان والی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر والی پتہ چلے, ماڈرن زمانہ, کہیں ایسا نہ ہو. اب جب بلانے گئے تو حیا کی پتلی, یعنی وہ بچے مل کے حیا کی پتلی بن گئے. اب موسیٰ بھی وہ بھی بڑے حیا والے نبی. اب راستہ معلوم نہیں تھا, پیچھے تو سے نہیں, کیا کہا نہیں تو پیچھے چل میں آگے چلوں گا, اور جدھر موڑ پڑے تو ڈھیلا پھینک دینا, منہ سے کہنے کی بھی اجازت نہیں. جدھر موڑ پڑے تو ڈھیلا پھینک دینا, میں سمجھ ادھر موڑ ہے, منہ سے کہنے کی اجازت نہیں. یہ تھی حیا, یہ تھی حیا. اللہ کرے حیا ہمارے اندر بھی پہنچا دے. اس لیے حیا اپنے اندر اختیار کرو. اس لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, الحیاء خیر کلہ, حیا سراسر خیر ہی خیر ہے. لیکن آج کی ہماری ماں بہنیں کیا کہتے ہیں, نہیں حیا کے اندر خیر نہیں ہے, اس میں تو دم گھٹ جاتا ہے. ہم چادر پہن کے جائیں گے, نقاب پہن کر کے جائیں گے اور تم سے دم گھٹے گا, ہمارا کریم فوٹو چھوٹ جائے گا. لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ الحیاء خیر کلہ, حیا سراسر خیر ہی خیر ہے. اب آپ نے فرمایا اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت, جب حیا رخصت ہو جائے جو چاہے کرتا پھر. ایک حیا ہی تیرے اندر ہے جو بچا سکتی ہے, ایک حیا ہے تیرے اندر ہے جو تجھے حیا کا اگر بغیر سے بچا سکتی ہے. جب تیرے اندر حیا رخصت ہو جائے جو چاہے کرتا تم نہیں رہ سکتا. اس لیے اپنے اندر حیا پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن کے اندر, وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ, کہ تم بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ. کرنے کو نہیں کہا بلکہ کیا کہا, بے حیائی کے قریب نہ جاؤ. اس لیے کہ اگر چراگاہ کے کھیت کے کنارے اگر بکریاں چلیں گی تو ہو سکتا ہے بکریاں چراگاہ کے کھیت میں گر جائیں, ہو سکتا ہے بکریاں
खेत में गिर जाए इसलिए कहा कि करीब भी नहीं जाओ, करने को नहीं कहा है कि इसलिए अपने अंदर हया पैदा करो। मैं एक दो छोटी बातें करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ कि अपने अंदर हया पैदा करो। आप देखो उम्मे कुलसूम के अंदर कितनी हया थी, उम्मे हबीबा के अंदर कितनी हया थी, आयशा के अंदर कितनी हया थी, काका फातिमा के अंदर कितनी हया थी, इतनी हया थी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के अंदर कि किताबों के अंदर लिखा है, मुहद्दिसीन ने लिखा है, उलमा ने लिखा है कि कल कयामत के दिन जब हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब फुलसरात से गुजरेगी तो अल्लाह तआला की तरफ एक ऐलान होगा कि ए वलियो, ए कुतुबो, ए अब्दाल, ए हाफिज़ कुरान, ए पुकारियो, ए आलिमो, ए मुहद्दिसो, अपने अपने के सर नीचे झुकाओ, अपनी आंखें बंद कर लो, इसलिए कि हज़रत फातिमा गुजरने वाली है, हज़रत फातिमा गुजरने वाली है। अपने अंदर हया पैदा करो। दिल्ली के अंदर एक वो था, मतलब दिल्ली का वाकया मशहूर है कि उस जमाने में एक बुकेट पड़ा हुआ था, बारिश नहीं हो रही थी, तो सारे लोग मौजूद थे। अब बारिश के लिए दुआ करें, बारिश हो ही नहीं रही। जब बारिश ना हो तो ये भी मसला है कि जब बारिश ना हो तो सारे लोग महल बस्ती वाले एक जगह इकट्ठा हो, दुआ करें तो बारिश हो सकती है। अब वो दुआ करते बारिश हो ही नहीं रहा। अब एक बंदा खच्चर लेकर के निकला, देखा भीड़ लगी, क्या है भाई, पहुंच गया, करे क्या हुआ कि हम बारिश की दुआ करें, बारिश नहीं कर को। वो जाकर खच्चर को पकड़ करके दुआ की, बारिश होने लगी। तो कहने लगे लोग कि बड़ा नेक लगता है, तो वली लग रहा है। कहा बेटा तू बहुत बड़ा वली है, लगता है तूने दुआ की, हम लोग दुआ कर रहे थे बारिश हुई नहीं, अब तू दुआ के बारिश कर नहीं। मैं मुझसे ज्यादा बड़ा कोई गुनहगार हो नहीं सकता, लेकिन मैंने जो दुआ की थी, मैंने अब इसकी खच्चर के अंदर माँ मौजूद है, मैंने अपनी माँ का दामन पकड़ के कहा था कि ऐ अल्लाह मैं तो गुनहगार, लेकिन माँ मेरी हयादार है, मेरी हयादार, मेरी माँ हयादार, इसके सदके में तू बारिश अता फरमा दे। आज अल्लाह ने बारिश अता फरमाई। ये था। और जब कहा माँ नेक होगी तो बच्चा भी नेक होगा। बाप की तरबियत का दखल नहीं, जो माँ की तरबियत का दखल है। जब कागज माँ पे हया होगी तो बच्चा भी वैसा ही होगा, बच्चा भी वैसा ही होगा। इसलिए बाप माँ को जरूरी है अपने आप को बने। जब माँ बनती है सोनी है तो कुतुबुद्दीन